سیلاب آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کاروبار کے اندر بالکل زیرو پہ آ جاتے ہیں، یہ اللہ پاک چاہے تو پھر زیرو سے کروڑ پتی بھی کر سکتا ہے، کروڑ پتی سے زیرو پہ بھی لے آ سکتا ہے. اتنا زیادہ امیر ہو جاتا ہے اتنا بخیل بھی ہو جاتا ہے، کنجوس بھی ہو جاتا ہے. یہ کنجوسی اللہ کو پسند نہیں ہے. اگر تمہاری 50,000 روپے آمدن ہے مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے آمدن ہے ماہانہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ زکوٰۃ مکمل نکالتا ہے، وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، وہ فطرہ دیتا ہے، لوگوں کا بھلا کرتا ہے، اس کے بچے تو اتنا کما رہے ہیں، میرے بچے کچھ بھی نہیں کماتے. ہمارا مقابلہ یہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ نہیں مقابلہ کرتے کہ وہ بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے مجھے بھی ملے میں دوں. مقابلہ گھر میں ہے، مقابلہ گاڑی میں ہے. گاڑی میرے پاس بائک ہے، اس کے پاس کار ہے، اس کے پاس جو ہے نا وہ بڑی گاڑی ہے، میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے، اس کے پاس 2 گاڑی ہے، میرے پاس 1 گاڑی ہے. یہ مقابلہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہ گھر میں مقابلہ دیکھے، نہ گاڑی میں مقابلہ دیکھے، نہ بزنس میں مقابلہ دیکھے، نہ دولت میں مقابلہ دیکھے، نہ یہ دیکھے کہ اس کا بچہ تو بیرون ملک میں یورپ میں سیٹل ہے اور میرا بیٹا یا پاکستان میں سیٹل نہیں ہے. اس میں مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. بھائیو، مقابلہ نہ گھر میں، نہ گاڑی میں، نہ بنگلے میں، نہ پروٹوکول میں، نہ عزت میں، نہ شہرت میں. مقابلہ یہ دیکھے کہ وہ بندہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، میں کیوں نہیں کرتا. دکان میں برکت ہوگی، اللہ آپ کو بھی اجر عطا فرمائے گا قرآن پاک پڑھنے کا. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے جب مؤذن کی اذان سنو اس کی آواز تمہارے کانوں میں پڑو، دوڑ کر مسجد کے اندر آؤ. دوڑنے سے مراد جتنی جلدی ہو سکتا ہے سارے کام کو ترک کر کے جلد از جلد مسجد کے اندر آ جاؤ. یہ حکم خدا ہے، یہ عام جمعوں کی بات ہے. عام جمعوں کے اندر 1 نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. اور رمضان مبارک کے جمعے میں یہ کئی گنا، ایک روایت کے مطابق 700 گنا بھی بڑھ جاتا ہے. یعنی آج کے دن جو نیکی کریں گے، جو صدقہ و خیرات کریں گے، جو ذکر و درود پڑھیں گے، ان کا اجر کئی گنا اللہ بڑھا دیتا ہے. اس بنا پر آج کا دن بابرکت ہے. آج کے دن اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی کہ ہم مسجد کے اندر حاضر ہوئے ہیں. جمعۃ المبارک کی ہر گھڑی میں 10-10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے. یعنی ابھی جو لمحات گزر رہے ہیں، ہر لمحے میں، ہر گھڑی میں گناہ گاروں کی بخشش کے پروانے جاری ہو رہے ہیں. اللہ ہمارا نام بھی شامل فرمائے تاکہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ سے بخشے جائیں. نسبتیں بہت ہیں کلام کے لیے، یہاں پر قرآن پاک کے موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. جمعہ کا عظیم دن اور عظیم باتیں لے کر آتا ہے تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں، کچھ باتیں سماعت کر سکیں قرآن کی. قرآن پاک نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے. اور قرآن اتارنے کی بات آپ سب جانتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں آ کر آتی ہوتی ہیں. حضور نے فرمایا ان میں تلاش کرو کہ لیلۃ القدر ہے. تلاش کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم ان راتوں میں عبادت کریں، ان راتوں میں سجدے کریں، تلاش کریں لیلۃ القدر کو جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. یہ اللہ پاک نے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی کہ سال میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. یعنی اس رات میں جو عبادت کرتا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل عبادت کرتا ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس کو عبادت کا اجر ملتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ اس رات کو قرآن سے نسبت ہے، اس رات کو رب کی رحمت سے نسبت ہے، اس رات کو رب کے کلام سے نسبت ہے. حدیث پاک بات کرتے ہیں قرآن کی عظمت پر. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، تو آپ وہاں پر واعظ کرنے لگے، خطبہ ارشاد فرمانے لگے تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ روزانہ ایک جگہ ہے وہاں پر بطحان اور رقیق، وہاں پر جائے بغیر گناہ کیے، بغیر رشتہ توڑے. یعنی حضور فرمانے لگے اس کے دن کے اندر لمحات ایسے گزرے کہ وہ کوئی گناہ نہ کرے، لمحات ایسے گزرے کہ کوئی رشتہ نہ توڑے، رشتہ توڑنے سے برا کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کو برا بلا نہ کہے. اور 2 ایسی اونٹنیاں لے کر آئے جن کا قد بہت اعلیٰ ہو، سب سے مہنگی ہو. تم یہ چاہتے ہو کہ ایسا کرو؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسا کر سکتے ہیں؟ صبح کے وقت ہر بندہ مالدار نہیں ہے، ہر بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں. جو پیسے والا بھی ہو وہ روزانہ تھوڑی کر سکتا ہے. اور آج کے زمانے کے لحاظ سے یوں کہہ لے کہ اونٹنیاں آج گائے بھینس کی جو قیمت ہے 10-20 لاکھ روپے، جو اعلیٰ نسل کی ہوتی ہے 50-50 لاکھ کی بھی قیمت ہوتی ہے. اگر کسی امیر کو بھی کہے کہ روزانہ تم 2 گائے خرید کر لاؤ، ایسا کوئی لا سکتا ہے؟ 1 بار کر لے گا، 2 بار کر لے گا. اتنا امیر تو کوئی ہوتا نہیں کہ روزانہ لے کے آئے. تو ہر بندہ امیر نہیں اور ہر بندہ لے کے آ نہیں سکتا، اور ہر بندہ 1 بار بھی نہیں لے کے آ سکتا. اللہ کے رسول فرمانے کہ تم میں سے ہر کوئی شخص یہ چاہتا کہ کوئی گناہ نہ ہو، کوئی رشتہ نہ توڑے، کوئی کسی کا دل نہ دکھائے، روزانہ 2 اونٹنیاں جن کا قد اعلیٰ ہو، اعلیٰ نسل کی ہو، اعلیٰ قیمت کی ہو، روزانہ وہ لے کے آئے. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی اتنے پیسے والا ہے، اگر کوئی پیسے والا تو روزانہ نہیں لے کے آ سکتا. میرے نبی فرمانے لگے میں تمہیں ایک کام بتاتا ہوں، تم کر لیا کرو تو اللہ پاک تمہیں یوں اجر دے گا، یوں
کمال عطا فرمائے گا، جیسا کہ تم نے اعلیٰ نسل کی اونٹنیاں خریدی اور تم نے ان کو اللہ کی راہ میں جو ہے نا وہ پیش کر دیا۔ حدیث میں یوں بھی کہا کہ 3 بھی ہو سکتی ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں، ان کا بھی اجر مل سکتا ہے۔ عرض کیا رسول اللہ وہ کیا عمل کرنا پڑے گا؟ فرمایا صبح کے وقت مسجد میں چلے جایا کرو، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھنے کے بعد کوئی بھی شخص 2 آیتیں پڑھ لے، قرآن کی 2 آیتیں سیکھ لے، تو اللہ کی بارگاہ میں یوں ہے کہ جیسے اس نے اعلیٰ نسل کی 2 اونٹنیاں قربان کی ہیں۔ اور فرمایا 2 نہیں، پھر اللہ چاہے تو 3 کا بھی اجر دے سکتا ہے، اللہ چاہے تو 4 کا بھی اجر دے سکتا ہے۔ بتائیں لاکھوں روپے روزانہ کون خرچ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ لاکھوں کا اجر روزانہ ملے پھر کیا کرے؟ نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد 2 آیتیں تلفظ کے ساتھ پڑھ لے، نہیں پڑھنی آتی تو کسی عالم دین سے سیکھ لے۔ اب یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر بھی ہم نے قرآن کی آیت پہلے سنی، اس کا ترجمہ سنا، اب حدیث پاک سن رہے ہیں، یہ بھی اسی کے اندر ہے۔ ہم نماز پڑھنے آئے نا الحمدللہ، اور نماز پڑھنے سے پہلے ہم کچھ باتیں سن رہے ہیں، ہم قرآن کی بات، حدیث کی بات سن رہے ہیں۔ سمجھ لو یہ حضور علیہ السلام نے جو حدیث پاک میں اجر بتایا اس تک ہم پہنچے ہوئے ہیں، اور اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ بتانے کا مقصد یہ کہ قرآن کی عظمت یہ ہے، قرآن کی یہ شان ہے، جو قرآن رمضان میں اترا، جس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 لوگ جن پر رش کرنا جائز ہے، رش کہتے ہیں کاش اللہ مجھے بھی دے دے، ایک ہوتا ہے حسد، حسد اس کو کہتے ہیں کہ اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے، یہ کرنا جائز نہیں۔ رشک کر سکتے ہیں کہ اللہ جو اس کو دیا وہ مجھے بھی مل جائے، یہ رشک اس وقت ہوتا ہے کہ جب سامنے والے کے بارے میں بندہ برا نہ سوچے۔ فرمایا 2 چیزوں کے اندر تم رشک کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور پھر وہ رات کو پڑھتا ہے، قرآن رات کو تلاوت کرتا ہے، یوں کہہ لیں کہ آج کے دور میں حافظ قرآن یاد جن کو ہے اور رات میں تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں، دینوں میں قرآن پڑھتے ہیں، بندہ رش کرے کاش مجھے بھی قرآن کی یہ نعمت مل جائے، مجھے بھی یہ قرآن یاد ہو جائے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ رسول اللہ کہنے لگے قرآن کی عظمت بڑی اعلیٰ ہے، بڑی شان والی ہے، قرآن کو اللہ پاک نے بڑی عظمت عطا فرمائی۔ افسوس ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر قرآن زبانی تو دور کی بات ہے، اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ ہمارے حالات ایسے ہیں بچپن کے اندر 5-7 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے، مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ آج تو مسجدوں کا رخ بھی نہیں ہے، گھروں کے اندر استاد لگائے ہوا قاری، اور کہیں ایسا بھی نہیں ہے تو بس اسکول کے اندر جو تھوڑا بہت ناظرہ پڑھا جاتا ہے بس اتنا ہی کافی ہے۔ قرآن پاک کو سرسری طور پر لیا، یوں کہہ لیں پارٹ ٹائم، اصل ہماری انگلش کی کتابیں ہیں، اصل ہماری میتھ کی کتابیں ہیں، اصل ہماری دنیاوی کتابیں ہیں، ان پر 5 گھنٹے کی اسکول کی کلاسز بھی ہیں اور اس کے بعد آ کر 2-3 گھنٹے کی ٹیوشن بھی ہیں، لیکن قرآن کی کوئی ٹیوشن نہیں، قرآن پاک کے لیے کوئی مسجد کا رخ نہیں ہے۔ اگر ایک بار بچے نے قرآن پڑھ لیا تو سمجھ لو ہم سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی کے لیے پڑھ لیا۔ اب اگر اس نے ایک بار پڑھ لیا تو مجھے بتائیں اگر وہ سال پورا نہ پڑھے قرآن پاک، کیا اس کو اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھنا آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ پھر حالات گزرتے جائیں گے، مصروفیت ہوگی، یونیورسٹی کالج میں پڑھنا، پھر کام کاج میں مصروف، پھر شادی ہو جائے گی، بچے ہو جائیں گے، پھر کون پڑھتا ہے؟ مصروفیت ہے یار، ٹائم نہیں ملتا قرآن پڑھنے کا۔ چلتے چلتے کیا ہوتا ہے قبر کے اندر ہمیں دھکیل دیا جاتا ہے، پھر حسرت ہوتی ہے، قبر والوں کو حسرت ہوتی ہے ہمارے اوپر کوئی قرآن پڑھنے والا مل جائے۔ خود پڑھا نہیں، بچوں کو پڑھایا نہیں، قرآن کون آ کر پڑھے، سورہ یاسین کون پڑھے، اور جو پڑھے گا وہاں پر آ کر نہ اس کو صحیح پڑھنا آئے گا، ایسے ہی جو نہ پڑھ کر چلا جائے گا غلط قرآن پاک، نہ اس کا ثواب بلکہ الٹا گناہ ملے گا۔ ہم نے نہ خود پڑھا نہ اپنے بچوں کو پڑھایا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن ایسا علم ہے، قرآن جس کو یاد ہو جاتا ہے بندہ رش کرے تو یہ جائز ہے، اللہ کے نزدیک بڑی کمال والی شاید قرآن کسی کو یاد ہو جائے۔ کم سے کم اتنا تو کر لیجئے کہ قرآن ہمیں اوپر سے دیکھ کے پڑھنا آ جائے اور کچھ چند صورتیں ہمیں یاد ہو جائیں، وہ ہمارے لیے نور کا باعث بن جائے، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا آ جائے، ہم روزانہ اپنے بچے کو کہیں چلے ایک صفحہ پڑھ قرآن پاک، جب وہ پڑھتا رہے گا، پڑھنے کا عادی ہوگا تو پھر اس کو یاد ہوگا۔ بہرحال رمضان ہے، قرآن کی یاد دلاتا ہے کیونکہ قرآن نازل ہوا اس میں۔ تو آج اصلاح کی بات، ایک بات تو یہ اہم کہ قرآن پڑھیں، آپ کی جتنی بھی عمر ہے، آپ کو نہیں پڑھنا آتا قاری صاحب سے کہہ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، عالم دین سے 10 منٹ ٹائم لے لے۔ اگر آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے تو 10 منٹ کا ٹائم لے لے ایک آیت ترجمہ سیکھنے کے لیے۔ آپ نے 2 آیتوں کا سنا نا کہ 2 مہنگی ترین اونٹنیاں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، صرف 2 آیتیں جو سیکھ لیتا ہے ان کا ترجمہ سیکھ لیتا ہے۔ پڑھنا آتا آپ کو، آپ ایک عالم دین سے ٹائم لے لیں 10 منٹ۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا آپ کو عالم دین کی خدمت کرنی پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ قرآن پاک کی آیت سیکھنا، ایک آیت آپ نے سیکھ لی، دنیا کی دولت آپ قربان کر دے تو اس کے برابر نہیں ہوتی۔ یوں کریں۔ پھر ایک اور بات یہاں پر عرض کر دوں، آج کے معاشرے کے اندر کہتے ہیں
ترجمے والے قرآن آئے ہیں، ایسے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب کا دور ہے، سوشل میڈیا کے اوپر وہ فلاں نے ہمیں یہ آیت کا ترجمہ بتایا، فلاں نے یہ تفسیر بتائی. بھائی اس طرح بغیر استاد کے بندہ قرآن نہیں پڑھ لیتا. آپ اردو کا ترجمہ پڑھ کے کہیں ہمیں پتہ چل گیا، نہیں. یاد رکھیں اردو کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ان میں الفاظ ایسے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا یہ کیا ہے. اس کا معنی کیا؟ کسی عالم دین کا سہارا لیں، ان سے سیکھیں. ہمیں کسی عالم دین کے پاس جائیں نا، ہم پوچھیں کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تھوڑی سی مختصر تفسیر بتا دیں. بیان کے دوران نہیں، اکیلے قرآن پاک ہم نے تھاما ہو، بتائیں یہ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے، اس کا ترجمہ تفسیر تھوڑی سی بتا دیں. ہم دم کرانے کے لیے آ جاتے ہیں، قاری صاحب سر درد ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے، دم کر دیں. آپ کی مہربانی دو آیتیں پڑھ کر. بھائی دو آیتیں پڑھ کر دم کرانا جائز ہے، دو آیتیں سیکھ رہا ہے اس سے زیادہ جائز ہے، اس سے زیادہ ثواب کا کام ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ہم یہ کام کرنا بھی نہیں چاہتے، کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے قرآن پڑھیں، اگر مسجد کے اندر نہیں پڑھ سکتے دکان میں بیٹھ کے پڑھ لیا کریں، دکان میں برکت ہوگی، اللہ آپ کو بھی اجر عطا فرمائے گا قرآن پاک پڑھنے کا. صبح آپ دکان کا شٹر اوپر کرتے ہیں، آپ ایک صفحہ پڑھ لیں، دو صفحے پڑھ لیں، ایک سورت پڑھ لیں، اس کی برکت انشاءاللہ دنیا میں ملے گی، کل قیامت میں ملے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا الف لام میم، میں نہیں کہتا کہ یہ ایک لفظ ہے بلکہ یہ تین ہے. اگر کوئی صرف الف لام میم پڑھے گا اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائے گا. یوں کہہ لے ہر حرف کا ثواب 10 نیکیاں ہیں. تو جو کوئی ایک صفحہ پڑھے گا تو کتنے ہزار الفاظ ہوں گے، حرف ہوں گے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. آپ ضرب تقسیم کریں تو لاکھوں نیکیاں صرف قرآن پڑھنے سے ہم کما سکتے ہیں. قرآن کا ایک صفحہ پڑھنے سے اللہ عطا فرما سکتا ہے. تو اس لیے کوشش فرمائے قرآن پڑھیں. اللہ کے رسول کو بڑا قرآن پسند تھا، آپ قرآن پڑھا کرتے تھے. پہلی بات ارشاد فرمائی کہ جس نے قرآن پڑھ لیا، قرآن سیکھ لیا، وہ رات کو اس کو پڑھتا ہے تو بندہ حسرت کرے کاش اللہ اس کا علم مجھے بھی عطا فرما دے جس طرح اس کو علم دیا. دوسرا فرمایا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا، جس کو اللہ نے دولت دی، بزنس اس کا بہت چل رہا ہے ماشاءاللہ، اس کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ زکوٰۃ مکمل نکالتا ہے، وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، وہ فطرہ دیتا ہے، لوگوں کا بھلا کرتا ہے، وہ دینی اداروں میں دیتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہوں، اپنا مال دبا کے نہیں بیٹھتا، بخل نہیں کرتا. اللہ کے رسول نے فرمایا اس شخص کو دیکھ کر بھی یہ حسرت کیا کرو، رش کیا کرو کہ اللہ اس طرح کا مال مجھے بھی عطا فرما. ہمارے لیے افسوس کی بات یہ ہے آج کے معاشرے کے اندر، قاری صاحب دعا کریں، علامہ صاحب دعا کریں، مفتی صاحب دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے بھی دے، پھر میں مسجد کے اندر دیا کروں گا، میں مدرسے میں دیا کروں گا. ہم ان سے سوال کرتے ہیں بعض اوقات کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو حلال روزی عطا فرمائے، لیکن یہ اس بات کا تو جواب دیں کہ جتنا تمہیں اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہو. اگر تمہاری 50,000 روپے آمدن ہے، مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے آمدن ہے ماہانہ، 1 لاکھ میں سے کوئی 2-3 ہزار روپے اللہ کی راہ میں دیتے ہو، 2-4 ہزار دیتے ہو. وہ کہے گا نہیں وہ تو خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا، فلانا نہیں ہوتا. بھائی جتنا دیا اللہ نے اس میں سے دے نہیں رہے تو تمنا یہ کرتے ہو کہ کروڑوں میں تو پھر دوں گا. جو ابھی بخیل ہے وہ بعد میں بخیل رہے گا، جو ابھی کنجوس ہے نا وہ بعد میں بھی کنجوس رہے گا. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں بہت دے تو جتنا دیا نا اس میں سے دینا شروع کر دے تو اللہ بہت بھی عطا فرما دے گا. یہ نہیں کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ کم ملا، حالانکہ کم نہیں ہوتا، کہ ہماری نظروں میں کم ہوتا ہے جب ہم دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں. ہم مقابلہ کرتے ہیں گھر میں کہ اس کا گھر 1 کنال پر ہے، میرا گھر 3 مرلوں پر ہے، اس کا گھر ٹرپل سٹوری بنا ہوا ہے، اس نے مہنگے ٹاؤن کے اندر اپنا گھر بنا ہوا ہے، میرا گھر چھوٹی سی گلی کے اندر وہ جہاں کچرا پڑا ہوتا ہے وہاں پر ہے. ہم یہ گھر میں مقابلہ کر رہے ہیں، اس کی دکان تو چلتی ہے، میری دکان اتنی چلتی نہیں، اس کی جاب، اس کی سیلری تو 50 لاکھ روپے ہے، اس کی سیلری 2 لاکھ روپے ہے، میری سیلری فیکٹری میں 50,000 روپے ہے. یہ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بچے تو اتنا کما رہے ہیں، میرے بچے کچھ بھی نہیں کماتے. ہمارا مقابلہ یہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ نہیں مقابلہ کرتے کہ وہ بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے مجھے بھی ملے میں دوں. مقابلہ گھر میں ہے، مقابلہ گاڑی میں ہے. گاڑی میرے پاس بائک ہے، اس کے پاس کار ہے، اس کے پاس جو ہے نا وہ بڑی گاڑی ہے، میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے، اس کے پاس 2 گاڑیاں، میرے پاس 1 گاڑی ہے. یہ مقابلہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہ گھر میں مقابلہ دیکھے، نہ گاڑی میں مقابلہ دیکھے، نہ بزنس میں مقابلہ دیکھے، نہ دولت میں مقابلہ دیکھے، نہ یہ دیکھے کہ اس کا بچہ تو بیرون ملک میں یورپ میں سیٹل ہے اور میرا بیٹا یا پاکستان میں سیٹل نہیں ہے. اس میں مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. بھائیو مقابلہ نہ گھر میں، نہ گاڑی میں، نہ بنگلے میں، نہ پروٹوکول میں، نہ عزت میں، نہ شہرت میں. مقابلہ یہ دیکھے کہ وہ بندہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، میں کیوں نہیں کرتا؟ میں نے اپنا مال کیوں اللہ کی راہ میں نہیں دیا؟ تو اس لیے اس بات پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. نہ بنگلوں میں، نہ گاڑی میں، نہ شہرت میں، نہ عزت میں.
توجہ دینی چاہیے کہ کون قرآن سے ہی پڑھتا ہے، کون اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں دنیا و آخرت میں عطا فرمائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے جو لوگ مکمل زکوٰۃ نکالتے ہیں، مکمل زکوٰۃ ہر سال نکالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جو نہیں دیتے وہ کنجوس کے کنجوس ہی رہتے ہیں، ان کے بینک کے اندر کروڑوں پڑے ہوتے ہیں پھر بھی کنجوسی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی پیسے کی لہر پہر ہو رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی کنجوس ہو رہے ہوتے ہیں، چائے پلانے پر وہ مر رہے ہوتے ہیں، مہمان کوئی آ جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کروڑ پتی ہوتے ہیں، لیکن وہ بندہ جو مڈل کلاس ہوتا ہے اللہ نے اس کو کم دیا، بظاہر ملا بہت زیادہ، یہ اللہ کا شکر ہے، لیکن وہ کھلا پلا کر راضی رہتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے میرے پاس کوئی آئے غریب میں اس کی مدد کروں، میرے پاس کوئی مہمان آئے میں اس کو کھانا کھلاؤں، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ امیر ہو جاتا ہے اتنا بخیل بھی ہو جاتا ہے، کنجوس بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کنجوسی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ۔ اس آیت کی تفسیر پہلے ہم سنا چکے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر ہے، کیا؟ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اللہ نے اپنے فضل سے مجھے دیا، کیا میں بخل کرتا ہوں؟ جو اللہ نے اپنے فضل سے دیا وہ میں روک کے رکھتا ہوں، میں دیتا نہیں، میں زکوٰۃ نہیں نکالتا، میں فطرہ نہیں دیتا، اللہ کی راہ میں دیتا نہیں، وہ سمجھتے ہیں بل ہوا خیر اللہ، ہوا خیر اللہ کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ یعنی 1,00,000 میں سے 2,000 نکال دوں گے 2,000 کم ہو جائیں گے، وہ کہتے ہیں میں روک رکھتا ہوں میرے لیے بہتر ہے، میں زکوٰۃ دوں گا تو کمی ہو جائے گی، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے بل ہوا شر اللہ، یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ کیوں؟ سیطوقون بما بخلوا به یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا، یہی مال ان کے گلے کا توق بنا کر آگ کی صورت میں ڈالا جائے گا۔ یہ ہم نے یہ ذہن بنا لیا کہ شاید میں دوں گا تو کمی ہو جائے گی، وہ کمی نہیں ہوتی، زکوٰۃ پوری نکالے، رب نے جو دیا ہے اس میں سے نکالے، رب نے عطا کیا من فضل اللہ فرماتا بما آتاہم اللہ من فضل، رب نے اپنے فضل سے دیا ہے۔ رب فضل نہ کرتا تو کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں رات کو کروڑ پتی ہوتے ہیں صبح زیرو پہ آ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کاروبار کے اندر بالکل زیرو پہ آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک چاہے تو پھر زیرو سے کروڑ پتی بھی کر سکتا ہے اور کروڑ پتی سے زیرو پہ بھی لے آ سکتا ہے، یہ رب کی شان ہے۔ اس لیے کوشش فرما کر ہمیں چاہیے جو 2 باتیں حدیث پاک میں سنی، نمبر 1 قرآن پڑھنے والے کے بارے میں، قرآن پڑھتا ہے تو رش کیا کریں اللہ مجھے بھی قرآن کی دولت عطا فرمائے، قرآن کا علم مجھے بھی اللہ عطا فرمائے۔ دوسرا جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ نے اس کو جو حلال دیا ہے پھر رش کیا کریں اللہ مجھے بھی دے، میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ دوست کے لیے سب سے پہلے جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا خرچ کرنا پڑے گا پھر اللہ دے گا، یہ نہیں کہ خالی پلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک بالکل نادار غریب شخص تھا، اس نے غریبوں کے حالات دیکھے تو ایک دن سوچنے لگا، ریت کے ٹیلے پہ کھڑا تھا، ریتلی زمین تھی، صدق کے دل سے اس نے خیال کیا، بالکل دل جمی کے ساتھ، اے کاش یہ جتنی ریت مجھے نظر آ رہی ہے دور دور تک اس کی مقدار کے برابر اللہ مجھے آٹا عطا فرمائے۔ وہ غریب جو بھوکے پیاسے ہیں بیچارے، جو کئی کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے، یہ میں آٹا ان کو تقسیم کر دوں۔ اس کے دل کے اندر صحیح خیال تھا، اس کے دل کے اندر صحیح خیال تھا، صدق کے دل سے اس نے نیت کی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی عطا فرمائی، جاؤ میرے اس بندے کو کہہ دو جو تم نے ارادہ کیا ہم نے ثواب عطا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا، کہنے کہ تم نے کیا نیکی کی؟ اس نے کہا میں نے تو پھر دل میں خیال ہی کیا تھا، اے کاش اس ریت کی مقدار کے برابر اللہ مجھے عطا دے، میں غریبوں میں بانٹ دوں۔ تو اللہ پاک نے یہ میری نیت کو قبول کر لیا۔ آپ اندازہ کریں صرف صدق کے دل سے بندہ نیت کرے تو اللہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر بندہ عمل ہی کر لے، اگر بندہ خیرات کر لے، اللہ کی عطا سے دے دے لوگوں کو، تو اللہ کتنا نوازے گا، اللہ کتنا عطا فرمائے گا۔ یہ ہم اس حد تک ہماری سوچ جا بھی نہیں سکتی جہاں تک اللہ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، کنجوسی اختیار نہ کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہم شریعت سے پیچھے نہ ہٹے۔ 2 کام جو میں نے عرض کیے ان کو کرنا شروع کر دیں۔ نمبر 1 قرآن پڑھنا، اگر آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے قرآن پڑھنا شروع کر دیں، نہیں پڑھنا آتا تو کسی قاری صاحب کا سہارا لے کر آج قرآن پاک پڑھ لیں، آج سیکھ لیں۔ نمبر 2 اللہ نے جتنا مال دیا ہے اس کی مقدار کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں، دیکھ رہے بہاریں آنا شروع ہو جائیں گی۔